والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين. محترم معزز حضرات علماء کرام، بزرگان دین، عزیز نوجوانوں، اس وقت ہم لوگوں کے سامنے دو طرح کی سعادتیں ہیں. ایک سعادت ختم قرآن کی، جو بہت سارے بندوں کو پورا رمضان 20 رکعت تراویح میں سننے کی حاصل ہوئی ہے، اور وہی احباب اس وقت اس کے قدردان بھی ہیں، اس کے مبارکبادی کے قابل بھی ہیں، اور وہی احباب رمضان سے مکمل مستفیض بھی ہوئے ہیں. دوسرا وہ مجمع ہے جو ماشاءاللہ تقرات کے عنوان پر 21 میں، 23 میں، 25 میں، 27 میں، 29 میں مساجد میں عبادت کرنے کے عادی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں رمضان المبارک عطا فرما کر رمضان المبارک میں ہماری تربیت کا نظام بنایا. عجیب نکتہ قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اگر رمضان نہ ہوتا دل او قصد قلوبہم کی طرح سخت ہو جاتا. جس طرح بنی اسرائیل کے دل سخت ہو گئے، نبی سمجھاتے ہیں سمجھنے کو تیار نہیں، نبی بتاتے ہیں سننے کو تیار نہیں، نبی سناتے ہیں توجہ دینے کو تیار نہیں. اسی طرح امت محمدیہ کا بھی حال ہو جاتا اگر رمضان نہ ہوتا. رمضان المبارک کی برکت ہے کہ لوگوں کا دماغ ٹھکانے پہ آتا ہے، لوگوں کے سوچ ٹھکانے پہ آتے ہیں، لوگوں کے قلوب نرم ہوتے ہیں اور کچھ متوجہ ہوتے ہیں، کچھ سنتے ہیں، کچھ سمجھتے ہیں. یہ رمضان کی برکت ہے. بلکہ یوں سمجھو اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی برکت سے ارتداد کا دروازے کو سد باب کر دیتا ہے. دروازہ ارتداد کا بند ہو جاتا ہے. کچھ نہ کچھ ذرا سا بھی ایمان رکھنے والا رمضان المبارک میں وہ اللہ کی طرف، مساجد کی طرف، قرآن کی طرف، صدقے کی طرف، آخرت کی طرف، جنت کی طرف متوجہ ہونے لگتا ہے. تو یہی بات ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، اللہ جل جلالہ امن والہ نے قرآن پاک میں جو بات کہی ہے، یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تمہیں آسانیاں پیدا کرنا چاہتا ہے. کون سے آسانیاں؟ علماء فرماتے ہیں جنت کے منزل تک پہنچنے کی آسانیاں، جنت کے راستے کی آسانیاں. جنت تک پہنچنے کے لیے جو جذبات چاہیے، جو صفات چاہیے، جو اعمال چاہیے، جو ذوق چاہیے، اس کی آسانیاں اللہ تعالیٰ پیدا کرنا چاہتے ہیں رمضان المبارک کی برکت سے. وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ، اللہ سختی پیدا کرنا نہیں چاہتا، یعنی جہنمی بنانا نہیں چاہتا. اسی لیے اس کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ نے رمضان دے کر، میں تو یوں کہتا ہوں قرآن کے دو صفت ہے، ایک ہے اراءۃ الطریق، ایک ہے ایصال المطلوب. اراءۃ الطریق، شوال سے لے کر شعبان تک قرآن ہمیں راستہ بتاتا ہے،
حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، معصیت کیا ہے، سیئات کیا ہے، یہ تمام چیزوں کو قرآن ہمارے سامنے واضح کرتا ہے۔ اور واضح کرنے کی وجہ سے ماشاءاللہ رمضان المبارک میں ہم لوگوں کے اندر حلال اور حرام کی تمیز پیدا ہو جاتی ہے۔ علماء نے عجیب بات کہی، قرآن پاک کی 3 صفت اللہ نے بیان فرمائے۔ رمضان المبارک میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا، ھدی للناس، پہلی صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ فرمایا رمضان المبارک میں عام لوگوں کے لیے جو غیر مسلم ہوتے ہیں ان کے لیے قرآن راستہ بتاتا ہے، جیسے مسلمانوں کے لیے شوال سے لے کر شعبان تک راستہ بتاتا ہے۔ لیکن رمضان میں قرآن پاک خصوصاً مسلمانوں کو جنتی بنانے کے لیے آتا ہے، جنتی بنانے کے لیے آتا ہے۔ توجہ سے میری بات سمجھنا، بھئی یہ بوندی والے تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، وہاں کھڑے ہو جاؤ اور جب نکلیں گے تو بوندی بانٹو، ٹھیک ہے بھائی؟ آرام سے 15-20 منٹ بیان ہوگا، اس وقت لمبی چوڑی بات نہیں ہوگی، 15-20 منٹ بات ہوگی، تو 15-20 منٹ توجہ سے سنیں۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ قرآن رمضان میں ہمیں جنتی بنانے کے لیے آیا، اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے 3 نسخے عطا فرمائے۔ آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ کی کثرت رکھو۔ اب آپ ذرا پوچھئے کہ یہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں جب رحمت والے عشرے میں اللہ کا بندہ کلمہ طیبہ کو کثرت کے ساتھ پڑھتا رہے گا، پڑھتا رہے گا، پڑھتا رہے گا، اس کے ایمان کے اندر اتنا جلا پیدا ہوگا، نور پیدا ہوگا، اتنی روشنی پیدا ہوگی، تمام گناہ اسے نظر آنے لگیں گے اپنی زندگی بھر کے۔ معاملات میں میں نے کیا گناہ کیا، معاشرے میں نے کیا گناہ کیا، اخلاق کے اعتبار سے کیا گناہ کیا، عبادتوں کے اعتبار سے کیا گناہ کیا، خلوت کے میرے گناہ کیا ہیں، جلوت کے میرے گناہ کیا ہیں، میرے اعضاء کے گناہ کیا ہیں، وہ تمام گناہ بندے کو جیسے جیسے روشنی ایمان کی بڑھے گی ہر معصیت اس کو نظر آئے گی۔ جیسے مثال کے طور پر ہم اپنے گھر کی صفائی کرنے لگے تو اس وقت میں دھیمی لائٹ رکھ کر اگر کوئی صفائی کرے، ارے بھی گندگی نظر ہی نہیں آئے گی، سامنے گندگی پڑی ہوئی ہے، آپ کو آنکھوں کو نظر نہیں آ رہا، تو لوگ کیا کہتے ہیں، ارے بھی وہاں بھی پاک کرو، ارے یہاں بھی پاک کرو، ارے یہاں بھی پاک کرو، آپ کا پوچھا یہاں نہیں لگا، یہاں نہیں لگا، یہاں نہیں لگا، تو پتہ کیا چلا، پوچھ لگانے والے کو نظر نہیں آ رہا، دوسرے انسان کو نظر آ رہا ہے۔ تو 2 طرح کے فائدے، ایک تو یہ ہے ظاہری روشنی بھی پورا ہو، باطنی روشنی بھی پورا ہو۔ یہ آنکھ کمزور تب بھی صفائی کرنا مشکل ہے، اگر نور ایمان کا نور بھی کمزور تب بھی صفائی کرنا مشکل ہے۔ اسی لیے فرمایا ظاہری روشنی اللہ نے رمضان مبارک کا مہینہ عطا فرمایا، باطنی روشنی پیدا کرنے کے لیے روزہ عطا فرمایا۔ اور اس روزے میں جب کلمہ پڑھو گے، دیگر دنوں میں کلمے کا ورد کرنے کا مطلب الگ اور اس کی لذت الگ اور اس کا نور الگ اور اس کے فائدے الگ، جب رمضان میں آپ کلمہ پڑھتے ہیں تو اللہ رب العزت روزے کی برکت سے اتنے نور ایمان کے اندر پیدا کرے گا، ہر گناہ آپ کو نظر آئے گا۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے دوسرا نسخہ عطا فرمایا، لا الہ الا اللہ کے بعد استغفر اللہ پڑھو، استغفر اللہ پڑھو۔ نسبت بلا الہ الا اللہ و استغفر اللہ، ان دونوں کے درمیان کیا نسبت ہے؟ علماء فرماتے ہیں جب لا الہ الا اللہ پڑھو گے تمہارے اندر نور پیدا ہوگا، اتنا نور پیدا ہوگا کہ تمہارے ہر گناہ نظر آئیں گے، جب نظر آئیں ایک ایک گناہ پر استغفار کرتے چلو، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، دل سے استغفار کرو۔ یعنی استغفار کیا ہے؟ استغفار گناہوں کی صفائی کرنے کا ذریعہ ہے، گناہ کو دھونے کا ذریعہ ہے۔ حضرت تھانوی قدس سر العزیز سے پوچھا، حضرت بتائیے ہم ذکر کرنے کو کہے جاتے ہیں، ہمیں 3 تسبیحات پڑھنے کو کہا جاتا ہے، آپ سبحان اللہ تیسرا کلمہ پڑھو،
درود شریف پڑھو، استغفار پڑھو۔ ہم کیسے پڑھیں؟ حضرت نے فرمایا تم لوگ کپڑے دھوتے ہو؟ ہاں دھوتے ہیں۔ کیسے دھوتے ہو؟ فرمایا سب سے پہلے ہم کپڑے کو صابن لگا کر اچھی طرح صفائی کرتے ہیں، پھر اس کے بعد سکھاتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ جب سوکھ جائے پریس کرتے ہیں، پھر اس کے بعد پہنتے ہیں، پھر معطر کرتے ہیں۔ یہی ہمارے کپڑے دھونے اور پہننے کی ترتیب ہے۔ حضرت نے فرمایا اسی طرح دل کو دھونے کا اور دل کے اندر جلا پیدا کرنے کی بھی یہی ترتیب ہے۔ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے جب تمہارے گناہ ظاہر ہوں تو آپ استغفر اللہ کے ذریعے سے اپنے گناہ کو دھونا شروع کرو۔ اتنا دھو، اتنا دھو، اتنا دھو کہ آپ کا دل بالکل نورانی بن جائے۔ اب آپ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کے ذریعے سے آپ اس کے اندر ایک صفات پیدا کیجئے، اطاعت پیدا کیجئے، نورانیت پیدا کیجئے۔ پھر اس کے بعد کیا کریں؟ فرمایا درود شریف کے ذریعے سے اسے معطر کیجئے۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، رمضان المبارک میں ہمیں لا الہ الا اللہ کا حکم دیا گیا۔ ہم نے ماشاءاللہ رحمتوں والے عشرے میں لا الہ الا اللہ کا نصاب ضرور پورے کیے ہوں گے۔ 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ کا پڑھنا یہ رمضان مبارک کا نصاب ہے۔ جیسے قرآن پاک مکمل سننا نصاب ہے، ویسے کلمہ طیبہ کا نصاب 70,000 مرتبہ، اور پھر استغفار کا نصاب روزانہ 1000 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ سید الاستغفار بھی پڑھیں، سادہ سیدھا استغفار بھی پڑھیں، تو اس کے ذریعے سے گناہ دھل جائیں گے۔ جب دھلیں گے تو آپ کی ایک امید پیدا ہوگی کہ میں جنتی بن سکتا ہوں، میں اللہ کا برگزیدہ بن رہا ہوں، میری قربت اللہ سے ہو رہی ہے، مجھے اللہ سن رہا ہے، میری دعا میں مزہ، میری نمازوں میں مزہ، میرے رکوع میں لذت، میرے سجدے میں لذت۔ ایک اعتبار سے قبولیت کا ایک عجیب نور میرے اندر پیدا ہو رہا ہے، مسجدوں سے انسیت پیدا ہو گئی۔ اب اللہ کو منانے کے لیے اے معتکفین اعتکاف میں آ کر اللہ کے در پہ پڑ جاتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ سے گناہ کی اطلاع ہوئی، استغفر اللہ سے گناہ کو دھونے لگے، اب اللہ کے دربار میں پڑھ کر اللہ سے جنت کو مانگنے لگے۔ اسی لیے آخری عشرہ جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے، جہنم سے چھٹکارے کا عشرہ ہے، جہنم سے نجات پانے کا عشرہ ہے۔ جہنم سے نجات پا کر جانا کہاں چاہتے ہو؟ جنت میں ہم جانا چاہتے ہیں۔ اسی لیے علماء نے فرمایا قرآن دیگر تمام دنوں میں صرف راستہ بتاتا ہے، رمضان میں جنت تک پہنچانے کے لیے آیا ہے۔ تو اس لیے میں نے ترجمہ کیا کیا؟ ہدی للناس کا ترجمہ تمام لوگوں کے لیے۔ رمضان المبارک میں قرآن رہبر ہے، مسلمانوں کو منزل تک پہنچانے کے لیے آیا ہوا ہے۔ اب ہم میں سے کون کون منزل پر پہنچے، کون کون نہیں پہنچے، یہ عید کا دن فیصلہ ہوگا، یہ لیلۃ الجائزہ میں فیصلہ ہوگا، کل کا دن فیصلہ ہوگا۔ اسی لیے کہا گیا قرآن کی وبینات من الہدی، اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے بہت ساری علامات، بہت ساری نشانیاں، بہت سارے اسباب، بہت سارے وجوہ رمضان المبارک میں اللہ نے رکھے ہیں۔ والفرقان، آخری دن جو آئے گا وہ تفریق کرنے والا دن آئے گا۔ وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اے رمضان کے قدردانوں تم الگ ہو جاؤ، اے رمضان کے ناقدرو تم الگ ہو جاؤ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بقرعید کے موقع پر تو صاف کہہ دیا، جو قربانی دینے کا ارادہ نہیں رکھتا، باوجود یہ کہ اس کے اندر وسعت موجود ہے، وہ عیدگاہ نہ آئے۔ اس کو اگر آپ رمضان میں کہنا چاہیں گے تو یوں کہہ سکتے ہیں جو روزہ نہیں رکھا وہ عیدگاہ آنے کی ضرورت نہیں، جو تراویح نہیں پڑھا وہ عیدگاہ آنے کی ضرورت نہیں، جو رمضان کی قدر نہیں کیا وہ عیدگاہ آنے کی ضرورت نہیں، جو قرآن سے تعلق نہیں رکھا وہ عیدگاہ آنے کی ضرورت نہیں، جو اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچایا عیدگاہ آنے کی ضرورت نہیں، جس نے اپنے آپ کو اللہ سے نہیں جوڑا عیدگاہ آنے کی ضرورت نہیں، جس کا تعلق مسجد سے نہیں ہوا عیدگاہ آنے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ والفرقان، قرآن کہتا ہے آج ہم
تمہارے درمیان تفریق پیدا کر دیں گے۔ آج سرٹیفکیٹ جیسے کہ حدیث میں خود ہیں، جب عید کے دن جاؤ ایک راستے سے جایا کرو، دوسرے راستے سے آیا کرو۔ کیوں؟ جب تم جاتے ہو آتے ہو فرشتے تمہیں مبارکبادی دیتے ہیں تمہارے اعمال پر، تمہاری قربانیوں پر، تمہاری جفاکشی پر، تمہاری ریاضتوں پر، تمہاری تراویح پر، تمہارے تہجد پر، تمہاری للہیت پر، تمہارے صدقات پر، تمہارے زکوٰۃ پر فرشتے مبارکبادی دیں گے اور اللہ مغفرت کا پروانہ دے گا۔ میرے عزیز بھائیوں، اس کی مثال ایسی جیسے چھوٹے چھوٹے بچے پورا سال پڑھتے ہیں، اینول ڈے آتا ہے اور ان کے لیے انعامی دن آتا ہے، انعامی جلسے کا دن آتا ہے۔ جو بچے پڑھے ہیں، پاس ہوئے ہیں، ان کو اسٹیج پر بلایا جاتا ہے، ان کو مقدم کیا جاتا ہے، ان کو انعامات سے نوازا جاتا ہے، اعزازات سے نوازا جاتا ہے، ان کا اکرام کیا جاتا ہے، استقبال کیا جاتا ہے۔ لیکن جو بچے پڑھے ہی نہیں، جو بچے فیل ہو گئے، جو بچے غیر حاضر رہے، ایسے بچوں کو بلایا بھی نہیں جاتا۔ پرائز تو دور کی بات، بس لوگ ناراض نہ ہوں اس لیے عمومی انعام کے عنوان پر جو بچے داخلہ لیے سب کو کچھ نہ کچھ دے کر بھیج دیا جاتا ہے۔ اسی طرح میں آج آپ حضرات کے سامنے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، 2 راتیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی۔ اگر کل ہمیں چاند نظر آ جائے تو کل کی رات لیلۃ الجائزہ ہے، تو آج کی رات ہے، کل کی رات ہے۔ اب جو لوگ اس کے قدردان ہیں وہی یہاں پر تشریف فرما ہے۔ میں تو ہمیشہ کہتا ہوں، ایک صاحب کہنے لگے مولانا بعض مرتبہ مجمع کم ہو جاتا، میں مجمع کو زیادہ کم اس پر ہم ناراض نہیں ہوتے۔ جن کو اللہ توفیق دیتا ہے وہ بیٹھتے ہیں، جن کو اللہ توفیق نہیں دیا، مجبور ہیں، معذور ہیں، ضرورت مند ہیں، وہ چلے جاتے ہیں۔ ناراضی کی کوئی بات نہیں، لیکن میرے بھائیو یہ سنو، ہم لوگ اس کی قدر کریں۔ آج کی ایک رات ہے، کل کی ایک رات ہے، کل کا ایک دن ہے۔ جو بھی ہم تلافی مافات کر سکتے ہیں، گاؤں گلی پھرے بغیر، بازار گھومے بغیر، بعض لوگ اپنے اپنے محرموں کے ساتھ آخری عشرہ پورے بازار کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ پورا دن بازار میں، پوری رات بازار میں، سحری لے کر افطاری لے کر بازار۔ ان تمام چیزوں سے قطع نظر ہم کل کا دن اپنی عبادت کی طرف توجہ دیں، استغفار کی طرف توجہ دیں، اللہ سے معافی مانگے، اللہ سے گڑ گڑا کر کہیں جو رمضان گزرا ہے یا اللہ میں کیسا گزارا میں جانتا ہوں۔ ہر ایک اپنا اپنا جائزہ لے، اپنے اپنے گرہبان میں منہ ڈال کر دیکھے، اپنے اپنے اعتبار سے اسکیننگ لے۔ سیلف اسکیننگ لینے پر آدمی کو پتہ چلے گا میں نے کیا 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 نہیں کیا۔ اللہ تو اللہ ہے، اللہ بہت بڑا مالک ہے، بہت بڑا کریم ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ اللہ کے سامنے آج رو کر، گڑ گڑا کر، معافی مانگ کر اللہ سے کہہ دے یا اللہ عید کا دن جب آپ آنکھ سے خلاصی کا پروانہ دیں گے، جنتی کی سرٹیفکیٹ دیں گے، یا اللہ اس دن آپ مجھے محروم نہ کیجیے، آپ مجھے محروم نہ کیجیے، آپ مجھے محروم نہ کیجیے۔ اللہ کے سامنے انشاءاللہ مانگیں گے، اللہ تعالیٰ ضرور عطا کرے گا۔ اسی لیے میں یوں کہتا ہوں بھائی، رمضان مبارک میں اللہ نے دوسرا سبق ہمیں جو دیا وہ سبق بھی ذرا سمجھتے ہوئے چلے۔ دوسرا سبق یہ ہے، اللہ نے بتا دیا دیکھو تمہارے اندر کی کیپیسٹی کو ذرا بتانا اللہ چاہتے ہیں، تمہارے اندر کے کانفیڈنس کو اللہ بتانا چاہتے ہیں، تمہارے اندر کے پاور کو اللہ بتانا چاہتے ہیں، تمہارے اندر کے کنٹرول کو اللہ بتانا چاہتے ہیں۔ تم بھی سیلف کنٹرول والے ہو۔ کیسے؟ فرمایا دیکھو احل الحلال حرم الحرام، حضور نے فرمایا حلال کو حلال سمجھو، حرام کو حرام سمجھو۔ لیکن میرے بھائیوں، ہم لوگ شوال سے لے کر شعبان تک من میں جو آتا ہے وہ کرتے ہیں، اور آج کل لوگ ایڈجسٹمنٹ علماء کرام کو رکھ لیے، اپنے اپنے سوٹیبل، اپنے اپنے اعتبار سے سیٹنگ علماء سے کر کے۔ بعض علماء ایسے بھی ہوتے ہیں تمہاری سیٹنگ کے مطابق فتوے دیتے ہیں، اسی مولویوں کے پاس لوگ جاتے ہیں اور عام مولویوں کے پاس نہیں آتے۔ جو مولوی کھرا کھرا جواب دیتا ہے، جو حلال و حرام کو صاف صاف بیان کرتا ہے، جو حلال کو حلال کہتا ہے، حرام کو حرام کہتا ہے، وہ مولوی سے 10 قدم لوگ دور ہی رہتے ہیں۔ اور جو صاف کو ہوتا ہے اس کے پاس تو کوئی آتا ہی نہیں۔
تو لوگ آج کل صلح کل کے پاس جانے لگے۔ رمضان یہ سکھانے کے لیے آیا، میں نے کھانا حلال تھا تم پر حرام کیا، پینا حلال تھا تم پر حرام کیا، بیوی حلال تھی تم پر حرام کیا۔ جب سحری سے لے کر افطاری تک میں نے کہا بھوکے ہو کھاؤ گے نہیں، پیاسے ہو پیو گے نہیں، تمہیں تقاضا ہے ملو گے نہیں۔ جب میں نے کنٹرول کیا تم کنٹرول میں آ گئے، تم کنٹرول میں آ گئے، تم کنٹرول میں آ گئے۔ پتا چلا تمہارے اندر سیلف کنٹرول ہے، حلال کو چاہو اپنانا حلال اپنا سکتے ہو، حرام سے چاہو بچنا حرام سے بچ سکتے ہو۔ اگر تم نہیں چاہتے ہو تبھی جا کر ان کنٹرول ہو جاتے ہو، جب چاہتے ہو تب کنٹرول میں آ جاتے ہو۔ کیا مطلب؟ تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں، اگر تو چاہے راہیں ہزار ہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کنٹرول کرنا، اللہ بہت سارے راستے رکھے ہیں، تم اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتے ہو۔ اگر تم چاہو کہ ان کنٹرول ہو جانا وہ تمہاری مرضی ہے۔ اب رمضان جو ہی آیا سب کے سب کنٹرول میں آ گئے۔ سودی کاروبار، سودی لین دین، حرام بولنا، جھوٹ بولنا، گانا گانا، دیگر تمام غیبتیں، مکاریاں، غداریاں، معصیتیں، تمام طرح کی وہ چیزیں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، سب پر ہم نے بریک لگا دیا۔ اب ذرا جیسے بعض لوگ کہتے ہیں ذرا رمضان ہونے دو پھر بتاتا ہوں میں کون ہوں، رمضان ہونے دو پھر بتاتا ہوں میں کیا ہوں، رمضان ہونے دو پھر بتاتا ہوں میرا مقام کیا ہے، میری زبان کیا ہے، میری مکاری کیا ہے۔ یہ سب رمضان تک کنٹرول، رمضان ہوتے ہی وہی رفتار بے ڈھنگی جو شعبان میں تھی وہ شوال میں ہے۔ اللہ تعالیٰ رمضان میں بتانا چاہتے ہیں تم نے کنٹرول کیا تو پتا چلا کنٹرول کا مزاج، کنٹرول کی صلاحیت، کنٹرول کا استعداد تمہارے اندر ہے، پھر بھی تم کنٹرول میں نہیں آ رہے ہو، تب پتا چلا وہ قصور تمہارا ہے، وہ اللہ کی توفیق کا نہیں ہے۔ بعض لوگ کیا کہتے ہیں، اللہ توفیق دیا تو ہم حرام سے کیوں نہیں بچ سکتے، رمضان میں کیسے بچ گئے؟ اللہ توفیق دیا تو جھوٹ سے ہم کیوں نہیں بچ سکتے، رمضان میں کیسے بچے؟ اللہ توفیق دیا تو غیر عورتوں پر نظر ڈالنے سے ہم کیوں نہیں بچتے، رمضان میں کیسے بچے؟ رمضان میں کیسے بچے؟ رمضان میں جیسے بچے پتا چلا جیسی میٹیریل ویسی مینوفیکچرنگ، یعنی جیسا کھانا کنٹرول میں آ گیا تو تمام اعضاء کنٹرول میں آ گئے۔ جب کھانا ان کنٹرول ہو جاتا ہے تمام اعضاء ان کنٹرول ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا المعدۃ حوض البدن فإن صلحت صلح الجسد كله فإن فسدت فسد الجسد كله۔ معدہ پورے بدن کا حوض ہے، یہاں سے تقوی سپلے ہوتا ہے، یہاں سے توکل سپلے ہوتا ہے، یہاں سے خشیت سپلے ہوتی ہے، یہاں سے اللہ کا خوف سپلے ہوتا ہے، یہاں سے ذکر سپلے ہے، یہاں سے ہر چیز کے اندر للہیت سپلے ہے۔ اگر معدہ صحیح ہے پورے اعضاء صحیح ہے، معدہ غلط ہے پورے اعضاء غلط ہے۔ اسی لیے کہا رمضان میں جیسے کھانے پینے پر کنٹرول کیا، حلال حرام کی تمیز کیے، حرام غذا سے روزہ تم نہیں کھولتے، حرام سے سحری نہیں کرتے، رمضان کے بعد بھی حلال حرام کی تمیز رکھو، انشاءاللہ رمضان میں جیسے تھے رمضان کے بعد بھی ویسے ہی رہو گے۔ سب کریں گے بھائی انشاءاللہ، سب کریں گے انشاءاللہ۔ یہی ختم قرآن کا پیغام ہے، یہی قرآن پاک کا پیغام ہے، یہی رمضان کا پیغام ہے۔ رمضان کے اسباق تو بہت سارے ہیں، کیا کہوں کہا نہیں جاتا، کہے بغیر رہا نہیں جاتا، بہت سارے اسباق مین دو سبقیں آپ کے سامنے سنا دیا۔ بس آپ حضرات اتنی نیت کریں یا اللہ جیسا تو رمضان میں، اسی لیے میں کہتا ہوں دو رنگی انسان، رمضانی نہیں بلکہ رحمانی بنو۔ رمضانی جو ہے وہ رمضان میں ایک کک مسلمان بن کر رہتا ہے، رحمانی وہ رمضان میں بھی وہی ہے، شوال میں بھی وہی ہے، شعبان میں بھی وہی ہے، زندگی کے ہر لمحے میں وہی ہے، شب میں بھی وہی ہے، روز میں بھی وہی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ نے جس رنگ سے ہمیں رمضان میں رنگا دیا، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، نیت کریں اسی رنگ میں انشاءاللہ رنگے ہوئے
موت کے آخری دم تک رہیں گے، رنگ برنگی نہیں بنیں گے، دو رنگی نہیں بنیں گے، ایک ہی رنگ میں رنگیں گے۔ جو رنگ میں اللہ نے رمضان میں رنگا دیا وہی رنگ نیت کرو انشاءاللہ آخری دم تک کا رنگ رہے گا۔ سب رنگیں گے بھائی انشاءاللہ، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، واهدنا إلى سواء السبيل واهدنا إلى سواء الصراط۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب تیرے بندے ہیں، یا اللہ آپ نے رمضان مبارک کی برکت سے یا اللہ ہمیں گندگی سے دور فرما کر بندگی میں لگا دیا۔ یا اللہ تیرا کرم ہے، تیرا احسان ہے، تیرا ہی ہم پر نظر رحمت ہے کہ آپ نے ہمارے تبدیلی کے فیصلے فرمائے۔ یا اللہ جیسے تو نے رمضان مبارک میں ہماری تربیت فرمائی، یا اللہ یہی تربیت کا نظام غیر رمضان میں بھی ہماری باقی رہے، ایسے فیصلے فرما، ہماری قبولیت کے فیصلے فرما، ہماری عبادتوں کو قبول فرما، ہمارے ریاضتوں کو قبول فرما، ہمارے اعتکاف کو قبول فرما، ہمارے ذکر و اذکار کو قبول فرما، ہمارے تراویح کو قبول فرما، ہمارے تمام عبادتوں کو، دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما۔ یا اللہ مردوں میں ہدایت کے فیصلے فرما، عورتوں میں ہدایت کے فیصلے فرما، بچوں میں ہدایت کے فیصلے فرما۔ یا اللہ جو انتخابات آنے والے ہیں اس انتخابات کے لیے یا اللہ ہم سب کے لیے امن کے فیصلے فرما، اس انتخابات میں ہم سب کے لیے امن کے فیصلے فرما۔ ہندوستان کو دارالامن بنا دے، تمام شر سے یا اللہ ہندوستان کی حفاظت فرما، تمام شریروں سے حفاظت فرما۔ اس زمانے کے فرعون، حامان و شداد و نمرود کا خاتمہ فرما، ان کے شر سے امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مدارس کو بچا لے، یا اللہ مساجد کو بچا لے، خانقاہوں کو بچا لے، مراکز کو بچا لے، جتنے تحریکیں اسلامی موجود ہیں ان تمام کو بچا کر یا اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے مسلمانوں کو عزت اور شان و شوکت نصیب فرما۔ یا اللہ ذلت سے پوری پوری حفاظت فرما۔ یا اللہ شان کے ساتھ جئیں، شان کے ساتھ رہیں، شان کے ساتھ دنیا سے جائیں، ایسے فیصلے فرما۔ کسی محتاج کا محتاج نہ بنا، کسی محتاج کا محتاج نہ بنا، کسی محتاج کا محتاج نہ بنا۔ یا اللہ برکتوں کے فیصلے فرما، رحمتوں کے فیصلے فرما، ہدایتوں کے فیصلے فرما۔ یا اللہ ہر طرح کے خیر کے فیصلے فرما۔ وہ تمام شرور و آفات جس سے تمام انبیاء نے، علماء نے، اتقیاء نے پناہ مانگی ہیں ان تمام سے امت کی حفاظت فرما۔ وہ تمام خیر جو آپ سے مانگی ہیں وہ سب ہمیں نصیب فرما۔ اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہمیں قدردانی زندگی کی نصیب فرما۔ مال صحیح جگہ پر لگانے کی توفیق عطا فرما، زندگی صحیح جگہ پر کھپانے کی توفیق عطا فرما۔ وقت کے ضائع کرنے سے، خواہشات میں تباہ ہونے سے پوری پوری حفاظت فرما۔ یا اللہ مقروض ہو کر مرنے سے ہماری حفاظت فرما، مقروض ہو کر مرنے سے ہماری حفاظت فرما، مقروض ہو کر مرنے سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ صاف دل کے ساتھ، صاف معاملات کے ساتھ، صاف معاشرے کے ساتھ، صاف اخلاق کے ساتھ جی کر تیرے پاس آنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا ما كان صالحا واصلح لنا ما كان فاسدا برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين۔